فرمایا جو اس کے بعد اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، فرمایا جو دینداری کے حساب سے بندے پر مشکلیں آتی ہیں. بعض اوقات یہ اسلامی بھائی بیٹھے نا، یہ بھی سوچتے ہوں گے یار جب نمازیں پڑھتے نہیں تھے، کوئی دین کا کام کرتے نہیں تھے، اتنی مشکلیں نہیں تھیں. جیسے جیسے دین میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. یار ہم تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہماری مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہی پیارے آقا نے 1450 سال پہلے کم و بیش ہمیں بتایا کہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اس پر آزمائشیں آتی ہیں. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ رب کی رضا یہ ہے میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئیں اس پر آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، اور جب مجھ سے ملے تو گناہوں سے پاک ہو کر ملے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں. یہ اللہ کی رضا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے لیے مقام بڑا اونچا رکھا ہے، مگر وہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے. لیکن بتاؤ ہم صبر نہیں کرتے، ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں. تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہونا، پورے محلے کو پتا ہوگا کہ پیٹ میں درد ہے، کیوں سب کو بتانا ہے آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہے، کیوں ٹھیک کر دے گا آپ کا پیٹ کا درد؟ وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو بتا رہے ہو. کیوں بتا رہے ہیں؟ کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، چھوٹا سا نقصان، موبائل چوری ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، پورے نواب شاہ کو پتا چل جائے وہ میرا موبائل چلا گیا. جب موبائل خریدا تھا جب کسی کو بتایا؟ اللہ نے نعمت دی تو کسی کو نہیں بتانا ہے، چلی گئی تو سب کو بتانا ہے. کیوں؟ شکوہ نہیں، معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں یہ کمپلین ہے کہ میرا لاس ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے تکلیف پہنچی. کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. صبر کرو ورنہ صبر کا ثواب بھی چلا جائے گا. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ بس جناب بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں، بہت نقصان ہو گیا، بڑا پریشان ہوں، بس اب تو صبر ہی کر رہا ہوں. اب کون سا صبر ہے بھائی؟ زمانے کو بتا کر صبر نہیں ہوتا. ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، صبر جمیل. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو